سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے سر کہ فحش فلمیں دیکھنا حرام ہے، اسلام میں تو منع ہے، عقلی طور پر نوجوانوں کو آپ کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے جی، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر عام طور پہ لوگ بات کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں، لیکن دین میں شرم نہیں ہوتی، بات کھل کے کر دینی چاہیے۔ یہ آپ نے ٹھیک بات کی۔ اس کے ثبوت کے دو طریقے ہو سکتے ہیں منع سمجھانے کے نوجوانوں کو۔ ایک تو واضح ہے قرآن مجید میں، احادیث میں، بلکہ لا تقربوا الزنا کہہ کر اس کے قریب جانے والی بھی ہر شے سے منع کیا گیا ہے، اور جو فحش فلمیں ہیں وہ اس کے قریب لے جانے والی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ سورہ الممتحنہ میں جب حضور علیہ السلام نے بیعت لی کو اپنا ان عورتوں کی جو کفار و مشرکین کی طرف سے آ رہی تھیں فتح مکہ کے بعد، تو حضور اللہ نے جو شرائط لگائیں، ان شرائط میں ایک شرط تھی کہ ان سے یہ بھی عہد لے لیں کہ ولا یزنین، یہ زنا نہیں کریں گی۔ تو قرآن و سنت کا مفہوم تو بالکل واضح ہے کہ وہ منع کرتا ہے۔ اب سوال اگلا آیا کہ اگر نوجوان، آپ نے بھی ٹھیک کہا، کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی ایک انٹرویو سنا، اس میں بھی کسی نے یہی کہا ہوا تھا، ایک خاتون تھی، کہ اگر مجھے وہ دیکھنے سے تسکین ہوتی ہے تو میں کیسے مانوں کہ یہ اس کا کوئی ہے۔ تو اب میں بتا دیتا ہوں اس کا نقصان کیا ہے۔ دیکھیے، انسان کے اندر داعیات ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اندر کئی داعیات پائی جاتی ہیں، پھر ان داعیات کا مثبت اور منفی استعمال ہے۔ یہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے۔ انسان میں داعیات ہیں، داعیات کا مثبت اور منفی استعمال ہے، اور مثبت استعمال کے فوائد ہیں، منفی استعمال کے نقصان ہیں۔ بس یہ تین باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ داعیات ہیں، داعیات کے مثبت اور منفی استعمالات ہیں، مثبت استعمالات کے فوائد ہیں، منفی استعمالات کے نقصانات ہیں۔ مثبت استعمال کرنے کا حکم ہے، منفی استعمال کرنے سے رکنے کا حکم ہے۔ مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ کھانا کھاتے ہیں آپ، اب یہ کتنی نیچرل بات ہے، مثال سمجھ لیں۔ کھانا کھاتے ہیں نا آپ، کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں، اس کھانے کی آپ اس کھانے کا مثبت استعمال کیا ہے؟ وہ کھانا آپ کو انرجیٹک کرتا ہے، آپ میں انرجی اور توانائی دیتا ہے۔ آپ ایک خاص وقت کے لیے اس توانائی کو انجوائے کرتے ہیں، پھر آپ کو اگلے کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کھانے کا مثبت فائدہ کیا ہوا؟ انرجی، سروائیول۔ اگر آپ یہ کریں کہ آپ کہیں کہ نہیں میں 24 گھنٹے کھانا کھاؤں گا اور کوئی کام نہیں کروں گا، تو آپ تو مر جائیں گے، پیٹ پھٹ جائے گا، آنتیں پھٹ جائیں گی نا۔ یعنی کھانا کوئی حرام ہے؟ بتائیں، دنیا کی ہر شے نعمت ہے، کھائیں، جائز کام ہے۔ اور آپ اگر اسی پہ ڈٹ جائیں، یہ ایک داعیہ ہے بھوک کا، جو مجبور کرتا ہے کہ ہم فیڈ کریں، کھائیں۔ اگر ہم اس کو اتنا فیڈ کریں تو ہم مر جائیں گے۔ اچھا، اور اگر فوراً نہیں بھی مرتے، آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، تو آپ تھوڑے ٹائم کے بعد کولیسٹرول، دل اور 100 مرضوں میں چلے جائیں گے۔ یہ ایک داعیے کو ان نیچرلی فیڈ کرنے کا رزلٹ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، حسن صاحب سمجھ رہے ہو پوائنٹ؟ یہ ایک داعیے کو ان نیچرلی فیڈ کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا حکم یہ ہے کہ کھاؤ، اس سے انرجی لو، جب پھر انتہائی بھوک لگ جائے پھر دوبارہ کھاؤ۔ ایک داعیہ، اس کا مثبت استعمال اور اس کا منفی استعمال ہمارے سامنے، ہر وقت کھاتے جائیں مر جائیں گے، اور لمٹ سے زیادہ کھائیں گے تو تھوڑے عرصے بعد مر جائیں گے، دونوں میں تباہی۔ اس کے بعد آپ ایک اور داعیے کی طرف آ جائیں، غصہ۔ ایک وقت میں اس کا مثبت استعمال ہے، یہ غیرت، حمیت، جرت، یہ سب کس سے ہے؟ غصے والی جو داعیہ ہے، غصہ ہے نا، اس داعیے کا مثبت استعمال ہے۔ اگر آپ پازیٹیولی اس کو استعمال نہ کریں تو بغیرت ہو جائے بندہ۔ یعنی ایسی جگہیں جس پر اس کو غصہ آنا چاہیے نہیں آتا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا۔ تو لہٰذا اس کا مثبت استعمال ضروری ہے۔ ہاں، اب اگر ایک بندہ ہر وقت غصے میں رہتا ہے، نہ وہ بڑا دیکھتا ہے، نہ چھوٹا دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے، تو بتائیے اس کی شخصیت کیسے ہوگی؟ تباہ ہو جائے گی، کوئی عزت نہیں کرے گا۔ تو گویا ایک داعیہ جس کو ایک ٹائم پہ فیڈ کرنا ضروری تھا کیا، دوسرے ٹائم پہ اس پہ کنٹرول ضروری تھا۔ جس طرح پہلی دفعہ کھانا کھانا ضروری تھا، آگے اس پر کنٹرول ضروری تھا۔ غصے کا آپ نے ایک وقت میں فائدہ لیا، پھر غیرت کے، جرت کے، ہمت کے کام کر کے پھر آگے اس پر کنٹرول ضروری تھا کہ ہر وقت نہ ہو، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو کھانا، یہ واحد حرام ہے جو کھانا اللہ کو پسند ہے، غصہ۔ سمجھ آگے؟ تو لہٰذا اس کو روکنے کے لیے ضروری ہو گیا۔ اب شہوت پہ آ جائیں، اور بہت ساری مثالیں، 50 مثالیں، آپ سمجھ گئے فلسفہ، 50 مثالیں۔ اب آپ براہ راست شہوت پہ آ جائیں۔ یہ ایک داعیہ ہے، فطری چیز ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ کوئی اگر کہے اس میں نہیں ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہ ایک داعیہ ہے، اللہ نے اس داعیے کو پازیٹیولی فیڈ کرنے کے لیے ایک نکاح کا رستہ رکھا ہے۔
اور وہ کہتا ہے کہ اس کو پازیٹیولی فیڈ کرو. پھر اس کے استعمالات سے، ایک پازیٹیو استعمال سے آپ نتائج دیکھیں. یہ پوری دنیا کی رنگا رنگی اس نے اس کے نتیجے کے طور پہ رکھی ہوئی ہے. توالد اور تناسل کا عمل آگے سمجھ، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح جس طرح خوراک میں اس نے روکا تھا، جس طرح غصے میں اس نے روکا تھا، باقی معاملہ وہ کہتا ہے کہ ایک لمٹ کے آگے اس کو فیڈ مت کرو، یہ نقصان دہ ہے. سمپل. تو لہٰذا اب آپ ہر وقت اس کو دیکھیں گے. اچھا، اس کو کھانے کا پازیٹیو اس فیڈ بتا دیا گیا، کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ، اگلے کھانے کے جب بھوک لگے، پھر شدید بھوک لگے تو کھاؤ. غصے کا بتا دیا گیا، بہت ضروری ہو تو کرو، نہیں تو غصہ پیو اور لوگوں پر رحم کرو. اس کا بتا دیا گیا کہ اس کو فیڈ کرنے کے جائز ذرائع یہ ہیں، اس کے علاوہ اس کو فیڈ نہ کرو. تو بتائیے کہاں پہ عقلی طور پہ اس کا اختلاف آتا ہے؟ تو گویا یہ ایک داعیہ ہے، اس کو پازیٹیولی فیڈ کرنا ہے. اور جب پازیٹیو فیڈ ختم ہو گئی تو آگے نیگیٹو فیڈ سے اس نے بند کر دیا. بالکل اسی طرح جس طرح اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کو تو سمجھ نہیں آتی، وہ ہر وقت دیکھے گا، تو اسے کہیں کہ شرط ہے کہ وہ ہر وقت کھاتا رہے، جو پھر 2 4 10 15 20 گھنٹے جتنی دیر زندہ رہ سکتا رہے، پھر مر جائے، تاکہ دیکھیں اس کی بات عقلی طور پہ جسٹیفائڈ ہو. جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ داعیات ہیں. ان داعیات کے مثبت اور منفی استعمالات ہیں، ان پر روک لگانی ضروری ہے. مال ہے، مال جمع کرنے کا داعیہ ہر بندے میں خواہش ہے، آپ ایک حد تک جمع کریں. اگر آپ کی پوری زندگی یہ ہو کہ آپ نے نہ حلال دیکھنا ہے نہ حرام دیکھنا ہے، مال جمع کرنا ہے، تو کیا اسلام کرنے دیتا ہے بطور مسلم؟ نہیں. اسلام کہتا ہے جمع کرو. وہ بالکل حدیث ہے، بخاری کی حدیث. حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کو ناپسند ہے وہ شخص جو مرا اس حالت میں کہ پیچھوں کو فقیر اور فقر کی حالت میں چھوڑ کے گیا، اور وہ بندہ اللہ کو پسند ہے جو اس حالت میں مرا کہ پیچھوں کے لیے کچھ مال چھوڑ کے گیا. ٹھیک ہے. تو گویا مال تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. لیکن اگر ہر وقت مال جمع کریں تو قرآن خود کہتا ہے انہی مال سے ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا. سمجھیں پرو؟ تو کیا پازیٹیو فیڈ کریں اس داعیے کو، جب وہ نیگیٹو کی رینج میں آئے تو اس کو ختم کر دیں. تو سیم اسی طرح ہے. تو جو حدود و قیود ہیں وہ بڑی عقلی ہیں قرآن کی، اور قرآن بڑا ہی عقلی اور بڑا ریئلسٹک اور بڑا پریکٹیکل مذہب ہے. تو جو اس کی حدود و قیود ہیں اس کے اندر رہیں. تو اس طرح کے فضول آرگومنٹ نہ کریں. یا تو یہ آرگومنٹ علی اطلاق ہو، علی اطلاق آرگومنٹ نہیں ہے آپ کا داعیات کے بارے میں، تو پھر ایک ایسا قیاس جو بنتا ہی نہیں وہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی جس طرح نہ بندہ